بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہم پچھلے اسباق میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو ملی خلافت سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسے خلیفہ بنا دیا تو اسے تمام کائنات میں ممتاز بنا دیا۔ جب اس کو پوری کائنات میں ممتاز بنا دیا تو اس کے اندر کچھ ایسے کلیے بھی رکھے، کچھ ایسی تراکیب بھی رکھیں، کچھ ایسی چیزیں رکھیں کہ جس کی وجہ سے یہ باقی مخلوق سے ممتاز ہوا۔ پھر ان مخلوقات کے حوالے سے بات کی کہ اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو لطائف رکھے، ان لطائف میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کمالات رکھے ہیں، وہ لطائف انسان کے وجود میں رکھنے کی اصل وجہ اور مقصد کیا تھا، اس سے متعلق بھی ہم نے بات کی۔ پھر ان لطائف کو بیدار کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو کی کہ وہ لطائف بیدار کیسے ہوں گے، ان میں نور ویسے جو اترے گا تو وہ کیسے اترے گا، اس حوالے سے بھی ویسے ہم بات کر چکے ہیں، لیکن آج ایک بار پھر ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ہم اپنے لطائف میں نور کیسے پیدا کریں، ہمارا قلب منور ہوگا تو کیسے ہوگا، ہمارا روح ہماری سری اور خفی اور اخفا کو ہم بیدار کریں گے تو کیسے کریں گے، اور ہمارا لطیفہ انا بھی بیدار ہوگا تو کیسے ہوگا، اور جب لطیفہ انا بیدار ہوگا تو انسان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے۔ نور کی اصل کرن جو ہے، جس کرن سے انسان کی پوری ذات منور ہو جاتی ہے، جس کرن سے انسان خلافت کا نور آگے باقی مخلوق تک پہنچاتا ہے، جس کرن سے انسان اپنی محفل کو منور کرتا ہے، جس کرن سے انسان اپنی ذات سے دوسروں کے لیے رہنما اور ہدایت کا سرچشمہ بن جاتا ہے، یہ تمام معاملات انسان کے ساتھ جب وابستہ ہوتے ہیں، جب انسان کی ذات میں ان کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کی ابتدا بیسیکلی قلب سے ہوتی ہے، اور قلب میں نور کی ابتدا اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ ذکر کے لیے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ ذکر کا معاملہ قلوب کا معاملہ ہے، یہ اللہ کو یاد کرنے کا معاملہ ہے، اللہ سے عشق کا معاملہ ہے۔ اللہ نے ہمیں جو وقت دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم دیا، ہم جس میں اپنی زندگی کے باقی معاملات اور باقی امور سر انجام دیتے ہیں، ان معاملات اور ان امور میں کبھی کیا ہم نے اپنے رب کے لیے بھی کوئی ٹائم نکالا ہے؟ ہم نے ڈیوٹی کے لیے 10 سے 12 گھنٹے دے دینے، باقی ٹائم دوست احباب کو بھی دینا ہے، گھر والوں کو بھی دینا ہے، اپنے آرام کے لیے اور نیند کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ جس رب نے ہمیں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا، جس نے پوری کائنات میں ہمیں ممتاز بنایا، جس نے اپنی ہر مخلوق میں ہمیں سب سے زیادہ اشرف بنایا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا خلقنا آدم علی صورتہ، ہم نے آدم کو اپنی صورت کا بنایا، جسے رب نے اپنی صورت کا بنایا اس نے رب کے لیے کیا کبھی وقت نکالا؟ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت اور احسن اور اچھے انداز سے اس کو بنایا ہے، اس کو ترتیب دیا ہے، اس کو ہم نے اپنی کائنات میں بنا کے بھیجا ہے تو سب سے اچھا اور خوبصورت بنا کے بھیجا ہے۔ تو ان چیزوں پہ کبھی غور نہیں کیا، اور غور کے لیے بھی قرآن پاک ہمیں بار بار کہتا ہے افلا تتفکرون افلا یتفکرون،
اور اسی طرح سے بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ کیوں نہیں سوچتے، تم کیوں نہیں سوچتے۔ تو آج ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے اپنے رب کے لیے کتنا ٹائم نکالا ہے، جس نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ہر رنگ ہماری ذات میں موجود ہے، اس کے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کا ہر رنگ ہماری ذات میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات کا ہر رنگ ہماری ذات میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے انوار کا ہر رنگ ہماری ذات میں موجود ہے۔ تو ہماری ذات میں اللہ کے لیے، ہماری ذات میں اس کے حبیب کے لیے کیا وقت بھی تھوڑا موجود ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا آج ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم وقت کا ایک پہر، کم از کم ایک پہر ہم 24 گھنٹوں میں سے، اور بالخصوص وہ بھی رات کا پہر، جب پوری دنیا سو رہی ہو، جب پوری کائنات سو رہی ہو، تب بندہ اٹھ کھڑا ہو، تب بندہ مصلی بچھائے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے، اور اپنے رب کے ذکر کو اپنی زبان پہ جاری کر دے۔ تب یہ ذکر رات کی تنہائی میں، اندھیروں میں، ساری کائنات اور ساری دنیا داری کے مسائل اور مصائب سے ہٹ کر یکسو ہو کر صرف اور صرف للہ، اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے عشق کے لیے انسان مصلی بچھائے اور سجدہ ریز ہو جائے اور اپنے رب کو بلانا شروع کر دے، اپنے رب کو پکارنا شروع کر دے، اپنے رب کا ذکر اپنی زبان پہ لائے۔ تب یہ ذکر انسان کی زبان سے نور بن کے اس کے دل میں اترتا ہے، اور اس کے دل پہ جو زنار کے 1,80,000 ناری جالے ہیں، شیطان کے بنائے ہوئے جال ہیں، جو ہمارے دلوں میں کوئی ہدایت اترنے نہیں دیتے، کوئی نور اترنے نہیں دیتے، اور دل میں جو نور ہے اس کو بھی مقید کر رکھا ہے۔ تو یہ زبان سے اترا ہوا نور، ذکر کا نور، ان جالوں کو جلاتا ہے۔ جب یہ جالے جلتے ہیں تو پھر دل کی کھڑکی کھلتی ہے۔ وہ جب پہلی کھڑکی کھلتی ہے تو قلب صنوبر سے وہ قلب سلیم بن جاتا ہے، اور قلب سلیم کے لیے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومن لا ينفع مال و بنون، اس دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی، الا من آتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ کے حضور قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوگا۔ تو پہلی کھڑکی یہاں سے کھلے گی، قلب صنوبر، قلب سلیم بنے گا، اور پھر یہ قلب سلیم بھی آپ کی زبان کے ساتھ ساتھ ذکر میں مشغول ہو جائے گا۔ آپ کی زبان نیند کی وجہ سے یا دنیا داری کے امور اور دوسرے کاموں کی وجہ سے، کسی سے میل ملاقات کی وجہ سے، کسی دوسری گفتگو میں لگ سکتی ہے، لیکن دل اپنے اللہ اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، اور اسی ذکر سے وہ پھر آگے نور روح کی طرف ٹرانسفر کرتا ہے۔ جب روح بیدار ہوتی ہے اس میں بھی نور اترتا ہے، وہ بھی پھر اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح باقی لطائف بھی اللہ اللہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یوں تمام لطائف سینے کے جب بیدار ہوتے ہیں تو یہ پانچوں کے پانچوں لطائف پھر انسان کے نفس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اکیلے نفس کے سامنے جب 5 مد مقابل ہوں، ایک ناری مخلوق کے سامنے 5 نوری مخلوق جب سامنے ہوں، تو ایک دن ناری مخلوق کو ہارنا ہی پڑتا ہے، پھر نفس ہار جاتا ہے اور نور جیت جاتا ہے، قلب جیت جاتا ہے، روح جیت جاتا ہے، سری اور خفی اور اخفا جیت جاتے ہیں۔ یہ پھر اسے اپنی صحبت میں لے لیتے ہیں، اپنی دوستی میں لے لیتے ہیں، اپنی رفاقت میں لے لیتے ہیں۔ پھر یہ پانچوں لطائف اس کو یہی ادب سکھاتے ہیں، یہی کلمہ سکھاتے ہیں، یہی ذکر سکھاتے ہیں۔ پھر نفس کو بھی ذکر میں لگا دیتے ہیں۔ جب نفس بھی ذکر میں لگ جاتا ہے تو نفس کے اندر شیطانی وسواس ختم ہو جاتے ہیں، اس میں بھی نور اترنے لگتا ہے۔ تب انسان کی خواہشات تو زندہ رہتی ہیں، لیکن وہ پھر دنیاوی خواہشات نہیں ہوتی، وہ پھر اپنے رب سے عشق کی خواہشات ہوتی ہیں، اپنے رب سے ملنے کی خواہشات ہوتی ہے، اپنے رب کے دیدار کی خواہشات ہوتی ہے۔ جیسے نفس اس دنیا میں
दुनियावी महबूब को देखने और उसे पाने की तलब करता है, इसी तरह नफ्स बाकी लताइफ को भी इस बात पे आमादा करता है कि चलो मिल के अब कोशिश करते हैं कि अपने रब का दीदार करें। तब ये फिर 6 के 6 लताइफ इंसान के लतीफ़ा अना को बेदार करने के लिए नूर भेजते हैं। फिर वो नूरी दस्तक से एक दिन लतीफ़ा अना भी बेदार होता है। जब लतीफ़ा अना बेदार होता है और उसमें नूर उतरता है तो वो नूर जब अपनी रोशनी और किरण छोड़ता है तो वो किरण डायरेक्ट आलम अहदियत में अल्लाह ताला के ज़ाती दुनिया में उसका नूर उतरता है। तब वो अल्लाह के दीदार में मस्त हो जाता है। फिर उसे दुनिया की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। दुनिया में होते हुए भी वो दुनिया में नहीं होता, महफिल में होते हुए भी वो तन्हा होता है, और तन्हाई में रहते हुए भी वो अल्लाह की महफिल में होता है, उसके महबूब की महफिल में होता है, उसके औलिया और उसके प्यारों की महफिल में होता है। लिहाजा ये तरीका है अपने अंदर नूर उतारने का, अपने सीने में नूर पैदा करने का। इसी तरीके से आपके कल्ब में नूर उतरेगा और कल्ब से आपके वजूद में नूर उतरेगा, और जब नूर ही नूर आपके वजूद में फैलेगा तो वो फिर अल्लाह की नूर की तरफ परवाज़ करेगा। फिर जब आपका नूर अल्लाह के नूर से मुलाकात करेगा तो फिर आपकी बातनी आँख से भी अल्लाह की मुलाकात होगी, अल्लाह का दीदार होगा। जब आपको इसी दुनिया में इसी हालत में अपने रब का दीदार मिल जाए तो आप अंदाज़ा करें तो फिर क्या ज़िंदगी है, क्या मौत है, क्या मलकल मौत है तो क्या कब्र है, क्या रोज़े महशर है तो क्या जन्नतें हैं। किसी चीज़ की कोई तलब नहीं रहती। जब पूरी कायनात का खालिक व मालिक आपकी निगाहों के सामने हो तो फिर न जन्नतें आपकी नज़र में कोई माना रखती हैं, न कोई और चीज़ माना रखती है। यही हकीकत में खलीफे का काम था। इसी इश्क में अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया, और यही इश्क हमें अपनी ज़ात में बेदार करना है कि हम अपने रब से मुलाकात करें, हम अपने रब का दीदार करें। हमारे जिस्म को नफ्स की ख्वाहिशात की वजह से रोटी की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये नफ्स, ये जिस्म बीमारियां, तकलीफ़ें और दर्द सहते हुए, कराहता हुआ, चीखता हुआ, रोता हुआ, धाड़ता हुआ, जब से पैदा हुआ रोता हुआ पैदा हुआ है, और मरते दम तक मुख्तलिफ तकलीफ़ों और अज़ियतों में रहता है, सिर्फ इस नारी तकलीफ़ की वजह से। लेकिन जब इस जिस्म में नूर उतरता है तो दुनियावी तकलीफ़ें भी उसे अच्छी लगती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जब शहीद को मौत आने लगती है, वक्त शहादत जो उसको लज्जत मिलती है, वो अल्लाह ताला के हुजूर जाके कहता है कि मालिक मुझे दोबारा दुनिया में भेज, मैं फिर शहीद हो जाऊं तेरे नाम पे, तेरे लिए, तेरे इश्क में मैं फिर कुर्बान हो जाऊं। इसी तरह मुझे बार बार भेज, मैं बार बार कुर्बान होता रहूं। तो वो उस लज्जत से आशना हो चुका होता है, इसलिए वो इस चीज़ की तलब कर रहा होता है। दुनियावी तकलीफ़ें फिर तकलीफ़ नहीं देती, दुनियावी भूख फिर भूख नहीं रहती, दुनियावी तलब फिर तलब नहीं रहती। फिर बस अपने रब की तलब होती है, उसके हबीब की तलब होती है, उनके दीदार की तलब होती है, उनकी महफिल की तलब होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे और आपको अपने और अपने हबीब के इश्क की दौलत से माला माल करे, अपने और अपने हबीब की तलब की दौलत से माला माल करे। आमीन। जज़ाकल्लाह।